ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، قیامت کے دن شدید گرمی میں لوگ 100 برس تک کھڑے رہیں گے۔ 100 برس تک ان پر تاریکی چھائی رہے گی اور وہ اس میں بھٹکتے پھریں گے۔ 100 برس تک وہ درگاہ عزدی میں گڑ گڑاتے رہیں گے کہ ان کا حساب جلدی کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا۔ حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگ 100 برس تک کھڑے رہیں گے۔ آفتاب کی گرمی کی وجہ سے ان کے بدنوں سے اس قدر پسینہ نکلے گا کہ وہ اس میں تیرتے پھریں گے۔ پھر 100 برس تک ان پر تاریکی چھائی رہے گی اور وہ اس میں بھٹکتے پھریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، اس کے درمیان کا عرصہ 40 سال کا ہوگا۔ پہلے سور سے تمام مخلوق فنا ہو جائے گی اور دوسرے سے پھر زندہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب پہلا سور پھونکنے کا حکم دے گا، اس وقت جو حالت ہوگی اللہ کریم نے اسے خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ڈر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، مگر جس کو اللہ چاہے اور زمین ہلا دی جائے گی، اور دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی۔ یعنی شدت خوف سے انہیں اتنا ہوش نہ رہے گا کہ وہ اپنے بچوں کی خبر لے سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ مدہوش معلوم ہوں گے۔ ان کی یہ مدہوشی نشے کی وجہ سے نہ ہوگی بلکہ اللہ کے عذاب سے ہے جو بہت سخت اور شدید ہے۔ اور لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے اور شیطان بھاگتے پھریں گے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی یہی حالت رہے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو موت کا سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام مخلوق مر جائے گی۔ پھر ملک الموت سے دریافت کیا جائے گا اب کون باقی رہا ہے؟ وہ جواب دیں گے جبرائیل و میکائیل، اسرافیل اور میں، اور وہ فرشتے یا اللہ پاک جو تیرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیں گے۔ پھر اسرائیل علیہ السلام سے ارشاد ہوگا، کیا تم نے یہ میرا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت نہیں سنا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک چیخ ماریں گے، اگر باقی مخلوق زندہ ہوتی تو اس چیخ سے سب مر جاتی، اور کہیں گے اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ روح نکلنے میں اس قدر تکلیف ہوتی ہے تو میں لوگوں کی روح آسانی سے نکالتا۔ جب کوئی بھی جاندار باقی نہ رہے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ جب کوئی بھی جواب نہ دے گا، اس وقت خود ہی ارشاد فرمائے گا اللہ واحد قہار کی۔ پھر حکم باری تعالیٰ ہوگا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہوں۔ چنانچہ وہ فرشتے زندہ ہوں گے جن میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ہوں گے۔ وہ اللہ کے حکم سے اپنے منہ سے سور پھونکیں گے۔ جس وقت سور پھونکا جائے گا، اس وقت اس میں روحیں اس کثرت سے نکلیں گی ایسے معلوم ہوگا جیسے شہد کی مکھیاں ہوں، جن سے زمین و آسمان پر ہو جائے گا۔ پھر وہ زمین میں مردوں کے جسموں میں ناک کے راستے سے داخل ہوں گی۔ اس وقت زمین پھٹ جائے گی اور مردے ننگے پیر و بدن قبروں سے نکلنا شروع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک پر 280 فرشتے مقرر فرمائے گا، اور وہ سب ایک ہی مقام پر 70 سال تک جمع رہیں گے۔ آفتاب ایک نیزہ کے فاصلے پر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر نہ کریں گے۔ وہ لوگ اس قدر روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائیں گے اور خون بہنے لگے گا۔ آفتاب کی گرمی کی وجہ سے ان کے جسموں سے اس قدر پسینہ نکلے گا کہ کسی کے پیٹ تک پہنچے گا اور کسی کی ٹھوڑیوں تک اور کسی کی باچھوں تک پہنچ جائے گا۔ پھر وہ اسی حالت میں میدان حشر کی طرف بلائے جائیں گے، یعنی بلانے والے کی آواز پر دوڑ پڑیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن کوئی اپنے عزیز دوست کو بھی یاد کرے گا یا پھر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر 3 مقام پر اسے سوائے اپنی ذات کے کسی دوسرے کا خیال نہ ہوگا۔ نمبر 1، جب میدان الہی پر اعمال تولے جائیں گے، اس وقت یہی دھڑکا ہوگا کہ پتہ نہیں نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے یا پھر بدیوں کا۔
اور دوسرے جب اعمال اڑائے جائیں گے اور معلوم نہیں ہوگا کہ وہ دائیں ہاتھ میں آتے ہیں یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا اس وقت کہ جب دوزخ سے ایک گردن ظاہر ہوگی اور وہ کہے گی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا ہے، نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 ظالم اور جابروں پر، اور نمبر 3 منکرین قیامت پر۔ پھر وہ گردن ان 3 قسم کے لوگوں کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دے گی۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جہنم کے خوف سے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔